عربوں میں کئی قسم کے نکاح تھے. اب آپ زیارت عاشورہ پڑھتے، آج میں چند چیزیں اشارے کروں گا، آپ کو سمجھ میں آئے کہ اہل بیت اگر کوئی جملہ کہتے ہیں اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا. مثلا لیاذ باللہ یہ جاہلیت کی بات ہے، وہ کرتے تھے 7-8 قسم کے ان کے پاس نکاح تھے. مرد کا مرد سے نکاح، عورت کا عورت سے نکاح، کئی لوگوں کا ایک بندے سے نکاح. اگر 100 بیویاں ہوتی تھیں، یا آج لوگ کہتے ہیں اسلام نے 4 کی اجازت کیوں دی. عرب اس پہ ناراض تھے کہ جو 100 بیویاں رکھتے تھے اسلام نے 4 کیوں کر دیا. اگر باپ شادی کرتا تھا اور ایک عورت سے ایک بیٹا ہوتا تھا، اس پہ حرام تھا وہ ماں سے شادی کرے. لیکن اگر اس کے باپ کی جو دوسری بیویاں تھیں مرنے کے بعد وہ بیٹے کے ارث میں آتی تھیں، وہ اس کے لیے حلال تھیں. اس کو بھی نکاح کہتے تھے. 7 قسم کے نکاح ہیں جو میں گنوا سکتا ہوں عرب جاہلیت میں. وہ سارے نکاح آج کہاں جا رہے ہیں؟ لفظ نکاح ہے یعنی حلال تھے، برا نہیں سمجھا جاتا تھا. اب تاریخ کی ایسی شخصیات میں نام نہیں لے سکتا، شاید توہین صحابہ کا پرچہ کٹ جائے، لیکن یہ تاریخ طبری، طبقات ابن سعد، یہ تمام تر کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ عمر ابن عاص کا آپ تاریخ سے پڑھ لیں. فقر اور خود طبری اپنی زمخشری اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ فلاں صاحب کے 4 بزرگوار باپ تھے. تعجب اس بات پہ کہ وہ لفظ بزرگوار استعمال کرتے ہیں. لفظ بزرگوار کا شک تھا کہ یہ کن بزرگ، وہ 4 کون سے بزرگوار ہیں جو ان کے باپ ہیں. یعنی عرب میں یہ عیب نہیں تھا، یہ اس کو برا نہیں مانتے تھے. جب کوئی چیز آپ کے معاشرے کا حصہ بن جائے آپ اسے برا نہیں مانتے. کیوں معصوم فرماتے وہ آخری زمانے میں قبح گناہ ختم ہو جائے گا. لفظ یعنی جس چیز کو اسلام کبھی سمجھتا ہے وہ لوگ کبھی نہیں سمجھیں گے. یعنی میں آپ سے ایک مثال دے رہا ہوں، یہ محسوس مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں معاشرہ کتنا آپ کے اوپر اثر رکھتا ہے. مثال کے طور پر 20 سال پہلے جب کوئی جوان، جب کوئی بزرگ شادی کے لیے جاتا تھا، وہ شادی کے لیے شرائط کون سی رکھتا تھا؟ 20 سال پہلے شریف عورت، نجیب عورت، با حیا خاتون کس کو کہا جاتا تھا؟ before 20 years وہ اور تھی. آج کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ سیم ہے کہ نہیں ہے؟ آج والدین کیوں کہتے ہیں ہم جاتے تھے یہ ہوتا تھا، آج یہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب آپ کی سوچ بدل رہی ہے، ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کی عادتیں بدل رہی ہیں، آپ کی فکر بدل رہی ہے، اور یہ اتنی آسانی سے بدلتی ہے کہ نامحسوس آپ فیل بھی نہیں کر پاتے. آپ کر رہے ہیں لیکن آپ فیل نہیں کر رہے. پہلے حجاب کی کتنی اہمیت تھی، آج حجاب کہاں ہے؟ پہلے غیرت کی کتنی اہمیت تھی، آج غیرت کا مفہوم بدل گیا. اس لیے ہم کہتے ہیں معاشرہ، ایون لینگویج آپ کے اوپر بڑا اثر رکھتی ہے. جو انگلش پڑھے لکھے ہیں میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ غیرت کا ترجمہ انگلش میں دکھائیں مجھے. لفظ غیرت انگلش میں ڈھونڈ کے دکھائیے کہ انگلش میں غیرت کو کیا کہا جاتا ہے. حسد اور غیرت کی انگلش میں ایک ہی میننگ ہے، جیلس کہتے ہیں. غیرت کو بھی جیلس کہتے ہیں، حسد کو بھی. حسد صفت رذیلہ ہے، غیرت صفت حسنہ ہے، اچھی صفت ہے. لیکن انہوں نے جب ایک میننگ کر دی تو غیرت وہاں صفت رذیلہ بن گئی، یعنی غیرت بری چیز بن گئی. اگر کسی کی بیوی کو کوئی نامحرم دیکھتا ہے اور اسے ہاتھ دیتا ہے، ہینڈ شیک کرتا ہے، تو غیرت تو فطرت میں ہے. اس بندے کو برا لگتا ہے، بھائی میری بیوی کو ہاتھ دے رہا ہے، گلے لگ رہا ہے، تو اس کو فوراً کہتے ہیں ڈونٹ بی جیلس. حسد کیوں کر رہا ہے؟ تو وہ سمجھتا ہے یہ میرے اندر بری عادت ہے، تو وہ اس عادت کو مٹانا چاہتے ہیں. انگریز اس عادت کو مٹانا چاہتا ہے، کہتا ہے یہ غیرت بری چیز ہے، یہ حسد ہے. جس طرح اسلام میں حسد برا ہے اور غیرت اچھی ہے. یعنی زبان آپ کے اوپر اتنا اثر رکھتی ہے. کب سوچئے کلچر کتنا انسان کے وجود پہ اثر رکھتا ہے، ایک فرہنگ انسان کے اوپر کتنا اثر رکھتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.